اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ دوم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حضرات اہل الرائے سے مشورہ کرنا۔ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ان کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی صرف جعفر کے بیٹوں سے ہی کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، تم اس سے میری شادی کر دو، کیونکہ روئے زمین پر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آپ کی اس بیٹی کے ساتھ اچھی زندگی گزار کر وہ اعلیٰ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہو جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس فضیلت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے جا کر بیان فرمایا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا، میں نے اس بیٹی کا آپ سے نکاح کر دیا۔ مہاجرین میں سے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے والے حضرات تھے، اور یہ حضرات ہر وقت مسجد نبوی میں قبر نبوی اور ممبر شریف کے درمیان بیٹھے رہتے تھے۔ جب اطراف عالم سے کوئی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتی تو وہ آ کر ان کو بتایا کرتے اور اس کے بارے میں ان سے مشورہ کیا کرتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کو آ کر کہا، مجھے نکاح کی مبارکباد دو۔ ان حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی اور پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ نے کس سے نکاح کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے۔ پھر انہیں سارا واقعہ تفصیل سے بتانے لگے اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے تعلق اور رشتے کے علاوہ ہر تعلق اور رشتہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو مجھے حاصل ہے ہی، اب میں نے چاہا کہ اس نکاح کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتے کا تعلق بھی قائم ہو جائے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا کرتے تھے اور بدر والوں کے ساتھ ان سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے آخر دم تک فتوے کا کام انجام دیتے رہے۔ حضرت یعقوب بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مشورہ لیتے اور فرماتے، اے غوطہ لگانے والے، یعنی ہر معاملے کی گہرائی تک پہنچنے والے، غوطہ لگاؤ اور اس اہم مسئلے میں اچھی طرح سوچ کر اپنی رائے پیش کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے زیادہ حاضر دماغ، زیادہ عقل مند، زیادہ علم والا اور زیادہ بردبار ہو۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پیچیدہ اور مشکل مسائل کے پیش آنے پر بلاتے اور فرماتے، یہ ایک پیچیدہ مسئلہ تمہارے سامنے ہے، پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کے مشورے پر عمل کرتے، حالانکہ ان کے چاروں طرف بدری حضرات مہاجرین و انصار کا مجمع ہوتا۔ حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو آپ نوجوانوں کو بلاتے اور ان کی عقل و سمجھ کے تیزی کو اختیار کرتے ہوئے ان سے مشورہ لیتے۔ امام بہقی نے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج مشورہ کر کے چلنے کا تھا،
چنانچہ بعض دفعہ مستورات سے بھی مشورہ لے لیا کرتے، اور ان مستورات کی رائے میں ان کو کوئی بات اچھی نظر آتی تو اس پر عمل کر لیتے۔ حضرت محمد، حضرت طلحہ اور حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یکم محرم سن 14 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لشکر لے کر مدینہ سے نکلے اور ایک پانی پر پڑاؤ کیا جس کا نام سرار تھا۔ یہ پانی مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا اور لشکر کو بھی وہاں ٹھہرا لیا۔ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضرت عمر آگے چلیں گے یا مدینہ ہی میں ٹھہریں گے، اور لوگ جب کوئی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنا چاہتے تو حضرت عثمان یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما ہی کے واسطے سے پوچھتے، اور حضرت عمر کے زمانے میں ہی حضرت عثمان کا لقب ردیف پڑ گیا تھا، اور عربوں کی زبان میں ردیف اسے کہتے ہیں جو کسی آدمی کے بعد اس کا قائم مقام ہو اور موجودہ امیر کے بعد اس کے امیر بننے کی امید ہو۔ اور جب یہ دونوں حضرات لوگوں کی وہ بات حضرت عمر سے پوچھنے کی ہمت نہ پاتے تو پھر لوگ حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو واسطہ بناتے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے حضرت عمر سے پوچھا، آپ کو کیا خبر پہنچی ہے اور آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا، الصلاۃ الجامعہ، اے لوگوں نماز کے عنوان پر جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت عمر کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں کو سفر کی خبر دی، پھر دیکھنے لگے کہ اب لوگ کیا کہتے ہیں، تو اکثر لوگوں نے کہا آپ بھی چلیں اور ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی اس رائے سے اتفاق کیا اور ان کی رائے کو یوں ہی چھوڑ دینا مناسب نہ سمجھا، بلکہ یہ چاہا کہ ان کو اس رائے سے نرمی اور حکمت عملی کے ساتھ ہٹائیں گے اگر ضرورت پیش آ گئی تو، اور فرمایا خود بھی تیار ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی تیار کرو، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، لیکن اگر آپ لوگوں کی رائے سے زیادہ اچھی رائے کوئی اور آ گئی تو پھر نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ نے آدمی بھیج کر اہل الرائے حضرات کو بلایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ صحابہ اور عرب کے چوٹی کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا، میرا خیال ہے کہ میں بھی اس لشکر کے ساتھ چلا جاؤں، آپ لوگ اس بارے میں اپنی رائے مجھے دیں۔ وہ حضرات سب جمع ہو گئے اور ان سب نے یہی رائے دی کہ حضرت عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی آدمی کو اپنی جگہ بھیج دیں اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں مدینہ ہی میں ٹھہرے رہیں اور اس آدمی کی مدد کے لیے لشکر بھیجتے رہیں۔ پھر اگر حسب منشا فتح ہو گئی تو حضرت عمر کی اور لوگوں کی مراد پوری ہو جائے گی، ورنہ حضرت عمر دوسرے آدمی کو بھیج دیں گے اور اس کے ساتھ دوسرا لشکر روانہ کر دیں گے۔ اس طرح کرنے سے دشمن کو غصہ آئے گا اور مسلمان غلطی کرنے سے بچ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا اور اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر حضرت عمر نے اعلان کروایا، الصلاۃ جامعہ۔ چنانچہ حضرت عمر کے پاس مسلمان جمع ہو گئے۔ حضرت عمر نے مدینہ میں اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ انہیں بلانے کے لیے حضرت عمر نے آدمی بھیجا، وہ بھی آ گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے مقدمۃ الجیش پر مقرر فرما کر آگے بھیجا ہوا تھا، انہیں بھی آدمی بھیج کر بلایا، وہ بھی آ گئے۔ اس لشکر کے میمنہ اور میسرہ پر حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو مقرر کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ بیان کیا، بے شک اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو اسلام پر جمع فرما دیا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی، اور اسلام کی وجہ سے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک عضو کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ باقی تمام اعضاء کو بھی پہنچتی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی تکلیف سے سب کو تکلیف ہو، اور مسلمانوں کا ہر کام حضرات اہل شورا کے مشورے سے طے ہونا چاہیے۔ عام مسلمان اپنے امیر کے تابع ہیں، اور اہل الشورا جس چیز پر اتفاق کر لیں اور اسے پسند کر لیں
تو تمام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جو مسلمانوں کا امیر بنے اور وہ ان اہل شورا کا تابع ہیں۔ اسی طرح جنگی تدابیر میں جو اہل شورا کی رائے ہو اور جس تدبیر پر اہل شورا راضی ہوں اس میں تمام مسلمان ان کے تابع ہیں۔ اے لوگو، میں بھی تم میں سے ایک آدمی تھا اور میرا بھی تمہارے ساتھ جانے کا ارادہ تھا، لیکن تمہارے اہل شورا نے مجھے جانے سے روک دیا ہے۔ اب میری بھی یہی رائے ہے کہ میں مدینہ ہی میں ٹھہروں اور اپنی جگہ کسی دوسرے کو امیر بنا کر بھیج دوں، اور میں جن کو آگے بھیج چکا تھا یا پیچھے مدینہ چھوڑ آیا تھا اور جو یہاں موجود تھے، میں ان سب سے اس بارے میں مشورہ کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر آئے تھے اور مقدمۃ الجیش پر اپنا امیر بنا کر حضرت طلحہ کو آگے اعوس مقام پر بھیج رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر نے بلا کر ان دونوں کو بھی اس مشورے میں شریک کیا تھا۔ ابن جریر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی اطلاع ملی اور یہ پتہ چلا کہ اہل فارس کسریٰ کے خاندان کے ایک آدمی کی امارت پر جمع ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر نے اعلان کر کے حضرات مہاجرین اور انصار کو جمع فرمایا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے باہر نکلے، یہاں تک کہ سرار مقام پر پہنچ گئے۔ آگے مختصر حدیث ذکر کی جیسے کہ پہلے گزر چکی ہے۔ امام طبرانی حضرت محمد بن سلام بن گندی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے زمانے جاہلیت میں بہت سے کارنامے کیے تھے اور انہوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد کے ہمراہ آئے تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس قادسیہ بھیجا تھا اور وہاں انہوں نے اپنی بہادری کے بڑے جوہر دکھائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو خط میں یہ لکھا تھا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 2000 آدمی بھیج رہا ہوں، ایک حضرت عمر بن معدی کرب اور دوسرے حضرت طلحہ بن خویلد اسدی رضی اللہ عنہما ہیں، یعنی یہ دونوں اتنے بہادر ہیں کہ ان میں سے ہر ایک 1000 آدمیوں کے برابر ہیں۔ ان دونوں سے جنگی امور میں مشورہ کرتے رہنا، لیکن ان کو کسی کا ذمہ دار نہ بنانا۔